اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وآله وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج سورۃ الاحزاب 22واں پارہ شروع ہو گیا ہے اور آیت مبارکہ نمبر 35 سے انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو شروع کریں گے۔ 22واں پارہ شروع ہو چکا ہے، سورۃ الاحزاب اور آیت مبارکہ نمبر 35۔ دیکھیے، یہ بات آپ لوگوں کو تھوڑی سی 1 منٹ کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ کے حوالے سے یہ گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ اس کے اندر پورے عرب نے پورے یہود نے اور مدینہ منورہ کے منافقین نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مدینہ منورہ کی جو ریاست نئی مارز وجود میں آ رہی ہے، اسلامی ریاست، اس ریاست کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اس ارادے سے وہ نکلے تھے اور اللہ رب العزت کا ارادہ کیا تھا کہ ان سب کو پہلے اکٹھا کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے مقابلے کے اندر جو ہے یہ آئیں، اکٹھے ہوں اور نتیجتاً یہ ہو کہ ایمان والوں کا امتحان ہو جائے اور منافقین علیحدہ ہو جائے۔ منافقین علیحدہ ہو گیا کہ نہیں؟ اب منافقین کے پاس اور یہود کے پاس جب یہ شکست فاش ہو گئی، ملا بھی ان کو کچھ نہیں، یہ اب بھی پیچھے پڑا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ سارے مڑ گئے اور ان کو کوئی خیر نہیں ملی، کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ تو ان کے اندر جو غیظ و غضب تھا مسلمانوں کے خلاف، ایک حسد اور ایک دشمنی ہوتی، اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا۔ وہ محاذ کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر اٹیک کیا جائے، آپ کی نعوذ باللہ توہین کی جائے، مسلمان عورتوں کی توہین کی جائے، اسلامی معاشرے کے اوپر رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے۔ اب یہ کام ہو رہے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اب اگلے سارے رکوعوں کے اندر جو ہے وہ اسی مسئلے کو حل کیا ہے، ساتھ ساتھ نصیحتیں کی ہیں، ساتھ ساتھ احکامات جاری کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یہ خطرہ جو ہے یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، الٹیمیٹلی یہ منافقین ہی برباد ہوں گے، اور اگر یہ بات نہ آئے تو پھر ان کی سخت ترین سزا جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں آ رہی ہے۔ اب جو ہے وہ اس سے اللہ رب العزت نے پچھلے رکوع کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ بات شروع کی ہے۔ جب آپ کوئی کام کریں تو گھر سے شروع کریں، اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام، ان کی فضیلت، ان کی منقبت یہ امت کے سامنے واضح کی ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ آپ کے اہل بیت کے اندر یہ آپ کی ازواج مطہرات کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر نمبر 1 کہ اللہ رب العزت نے یہ جتنے بھی احکامات اس رکوع کے اندر دیے ہیں آپ کی ازواج مطہرات کے ذریعے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھرانے جو ہیں وہ ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت جو ہے وہ دوسروں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول اسوہ حسنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کے جو امہات المومنین ہیں وہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے اگر اس گھر کے اندر جو ہے وہ مکمل تطہیر نہیں ہوگی تو کس گھر کی ہوگی؟ اس کے لیے کچھ اصول اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے جو ہے وہ حکم دیا ہے امہات المومنین رضوان اللہ عنہن اجمعین کو، اور ان کے ذریعے ہماری ساری امت کی عورتوں کو، اس کے اندر پہلے یہ ہے کہ انسان کو فرما برداری اختیار کرنی چاہیے۔ جب اس نے ایمان قبول کر لیا ہے پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فرما بردار بن جائے۔ ایمان کے بعد بغاوت کا کوئی آپس میں میل ہی نہیں ہے۔ دوسری بات کہا ہے کہ پھر وہ نیک عمل کرے۔ پھر تیسری بات یہ کہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ
لوچدار آواز کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ جو ہے وہ آنے والوں کے ساتھ گفتگو نہ کریں، تاکہ جن کے دلوں کے اندر منافقت کا روگ ہوتا ہے وہ کوئی طمع پیدا نہ کر لیں۔ اور لیکن پھر بھی ان حالات کے بھی آپ نے کوئی بد اخلاقی کا رویہ اختیار نہیں کرنا، لوچدار آواز بھی اختیار نہیں کرنی، لیکن ایسا سخت رویہ بھی اختیار نہیں کرنا کہ آنے والا یہ سمجھے کہ یہ جو ہے وہ کوئی بد اخلاقی میرے ساتھ ہو رہی ہے، بلکہ معروف طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر آیا عورتوں تم ٹکی رہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر سے نکل نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے نکلنا ہے تو بہت ضرورت کے تحت نکلو، کیوں جی، ادروائز گھروں میں رہو، اور زمانہ جاہلیت والی زیب و زینت جو ہے اس کو ظاہر نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر اگر لباس جو ہے وہ ہمارے عورتوں کے خاص طور پر اور مردوں کے بھی اتنے زیادہ ٹائٹ ہو رہے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے لباس اگر مختصر ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی سمجھو کوئی ترقی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں جاہلیت ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ پھر آگے حکم ہے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے احکامات کا مطلب یہ ہے کہ ہاں، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم سے اہل بیت جو ہے وہ ہر طرح کی ناپاکی دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پوری طرح پاک صاف کر دے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس پاکی کو مستقل طور پر، اس پاکیزگی کو مستقل طور پر قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ آیت مبارکہ بڑی زبردست ہے، 34 نمبر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ۔ دیکھو اللہ کی آیات میں سے اور قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے حکمت بیان کی ہے، اور اس حکمت کو پھر اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے جو ہے وہ واضح کیا ہے، یہ اپنے گھروں میں اس کو پڑھتے رہو، اس کا تذکرہ کرتے رہو۔ یہ تذکرہ جو ہے یہ تمہارے ایمان کے اندر بڑھوتری کا سبب بنے گا، یہ تذکرہ تمہیں یاد دہانی کرائے گا، اور ویسے بھی یہ تذکرہ کا معنی ہی یاد دہانی ہوتا ہے، بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا ہی تذکرہ ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت باخبر ہیں ہمیشہ سے ہی، اور لطیف ہیں، یعنی تمہارے دلوں کے اندر وہ احساسات جو ابھی تمہاری زبان پہ نہیں آتے وہ تو اس کو بھی جانتے ہیں، تو پھر کس سے چھپا رہے ہو؟ تو اپنے احوال کی اصلاح کر لو۔ اب آگے جو ہے وہ پورا اسلامی معاشرہ کن بنیادوں پہ قائم ہوگا، ایک مسلمان عورت اور مرد کی صفات کیا ہوں گی، اس کے اوپر یہ بڑی جامع آیت مبارکہ ہے، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سورۃ النور کی بھی آیت نمبر 35 ہے، اور اس سورہ مبارکہ بھی یہ آیت نمبر 35 ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے جو ایمان کا اصل جگہ اور ایمان کا اصل محل جو ہے وہ کیا ہے، وہ مومن کا دل ہے۔ وہاں یہی ہے نا، اللہ نور السماوات والارض کمثل نورہ کمشکات، وہ پوری آیت مبارکہ آپ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ سورہ نور کے درس میں جو ہے وہ سن چکے ہیں۔ اب وہاں جو ہے وہ ایمان کا پودا لگ گیا، ایمان کا درخت جو ہے وہ اس قلب سلیم کے اندر لگ چکا ہے، اور ایک روشنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، نور علی نور کے الفاظ بھی وہاں آتے ہیں، اور اندر والی روشنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو برائی اور اس کی نیکی کا تصور جو ہے وہ پورا اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، بلٹ ان ہے، اس کی جبلت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ اب اس کے احیاء کے لیے اور اس کو عملی اس کی تعبیر کے لیے کہ انسان کیسے کام کرے گا، باہر سے بھی نور آ گیا۔ باہر سے نور کیا ہے؟ وہی دو نور اکٹھے ہو گئے، اور بھائی اندر کا نور کیا ہے؟ آنکھ۔ باہر کا نور کیا ہے؟ سورج۔ سورج نکلا ہوا ہے، ایک آدمی اندھا ہے، دیکھ لے گا؟ آنکھ کام کر رہی ہے، سورج نہیں نکلا ہوا، کیا ہوگا؟ اندھیرا۔ دونوں کا ہونا ضروری ہے، باہر سورج کا ہونا، اندر آنکھ کا صحیح ہونا، پھر انسان دیکھ سکے گا نا اس دنیا میں۔ اسی طرح ہی بھائی ایمان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ایک ہے اندر کا نور، ایک ہے باہر کا نور، اس کو قرآن حکیم نے نور علی نور کہا ہے۔ یہ سورہ نور کے اندر جو ہے آیت مبارکہ نمبر وہ بھی 35 ہے، اور یہ ہے اب اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ جب ایمان انسان قبول کر لیتا ہے، پھر اس کے اس جسم کے اندر سے، اس کے دل سے، اس کے زبان سے، اس کے باقی اعضاء سے، اس کے جوارے سے، اس کے دماغ سے کیسے اعمال نکلتے ہیں، اب اس کی تشریح یہاں پر آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ دیکھیے ایمان اور اسلام، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ دو ایکویولنٹ ورڈز ہیں، مترادفات ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔
فرما برداری کا باطن ایمان ہے، فرما برداری کا ظاہر اسلام ہے۔ ویسے یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے مخالف بھی آ جاتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک باب قائم کیا ہے، اثبات الایمانی بغیر اثبات الاسلامی بغیر ایمان۔ کبھی کبھی انسان مسلم ہو جاتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا، اور مثال دی منافقین کی، اندر سے جو ہے وہ کافروں سے ملے ہوئے ہیں لیکن ظاہری طور پر جھکے بھی ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ عبداللہ بن ابی کا حال یہ تھا، احد کی لڑائی کے اندر عین موقع پر 300 بندے لے کے آ گیا، اور اس کی ڈٹائی دیکھیں، مسلمانوں کو اتنی شکست ہوئی ہے، پہلے فتح ہو گئی، پھر ظاہر ہے وہ ایک شکست کے اندر بات بدل گئی، آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ گڑھے کے اندر گر گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، شیطان نے یہ خبر مشہور کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے، 11 صحابہ اکرام آپ کا دفاع کرتے ہوئے لگاتار شہید ہوئے، 11 صحابہ اکرام، اتنے سخت حالات کے۔ یہ بندہ وہاں سے نکلا مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ جیسے ہی احد کے بعد اگلا جمعہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ اس کی ڈٹائی کا عالم دیکھیں کہ اس کو پھر بھی شرم نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ابھی بیٹھے نہیں ہیں، یہ پہلے ہی کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے کیا کہنے لگا، اے مسلمانوں، یہ اللہ کے رسول ہے، تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یعنی دیکھ لو بظاہر اسلام کا کتنا نمائندہ بنا ہوا ہے اور اندر ایمان سے خالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے، آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی، حتیٰ کہ لوگوں نے خود ہی بٹھا دیا، انہوں نے کہا بیٹھ جا نیچے، کل احد کے میدان میں تم یہ کر کے آئے اور آج تم کہہ رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں بدبخت جن کا ایمان بالکل خالی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایمان پختہ نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے۔ دوسری حالت کیا ہوتی ہے، جسے کمزور ایمان والے کہتے ہیں، وہ بھی منافق ہی ہیں، مانتے ہیں دل سے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، مانتے ہیں دل کے کہ قرآن سچا ہے، مانتے ہیں دن کے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، لیکن جب اسلام قربانی مانگتا ہے بھاگ جاتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ الحجرات میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ یہ بات کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر جو ہے وہ آپ پر یہ بات کہتے تھے کہ دیکھیے جی، ہم نے تو آپ کے سامنے فرما برداری اختیار کر لی ہے، آپ کو جنگ نہیں لڑنی پڑی، ہمارے ساتھ دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑی۔ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنگوں کے ذریعے آئے ہیں نا، اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے اوپر ان کی غلطیوں کے پیش نظر جب حملہ کیا تو وہ اسلام کی طرف آ گئے۔ تو یہ آ کر جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں۔ تو قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں عربی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم ایمان نہیں لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، اب تو تم ظاہری طور پر ایک مسلمان ہوئے ہو بھی۔ تو وہاں مسلم کا معنی یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر فرما بردار ہو جانا، ایمان اس پہ نہیں ہوتا، وہ اور ٹرم ہے، وہ اصطلاح اور ہے۔ اسلام اور ایمان کا علیحدہ علیحدہ جب استعمال ہوگا پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یہاں پر یہ بات نہیں ہے، یہاں اسلام اور ایمان فرما برداری، مسلمان کا معنی فرما بردار ہونا، ایمان کا معنی دل سے تصدیق کرنا، یہ دونوں کیا ہیں؟ مترادفات ہیں۔ ایک چیز دین کا ظاہر ہے، ایک چیز دین کا باطن ہے۔ جتنا ایمان پختہ ہوتا جائے گا اتنا اعمال اچھے ہوتے جائیں گے۔ یہ بات ہے یہاں پر، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اگلی صفت والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ قنوت اسی سے ہے، یہ نماز کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قنوت۔ اور قانتا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنے ہتھیار پھینک دینا، فرما برداری اختیار کرنا۔ دعا کو بھی قنوت کہتے ہیں، قیام کو بھی قنوت کہتے ہیں، مکمل سرنڈر کو بھی قنوت کہتے ہیں۔ فرما برداری اختیار کرنے والے مرد اور فرما برداری اختیار کرنے والے عورتیں۔ آگے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ ایمان اور جھوٹ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بزدل نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، بتقاضۂ بشریت زنا ہو سکتا ہے، شراب پینے والا جرم اس سے ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا نہیں ہوگا، میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں، بزدل نہیں ہوگا۔
اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کس قدر چل پڑا ہے، نہ صرف کہ چل پڑا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک عدالتوں تک سارا جھوٹ ہی ہے، تو کس منہ سے جو ہے ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ بات بیان فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ ہے کہ کوئی خطبہ ایسا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوں، جمعہ کا خطبہ ہو، عام درس ہو، اس میں آپ یہ ضرور کہتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے۔ ہم جتنا مرضی دعویٰ کریں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان ٹنوں کے حساب سے ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدہ وفا نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے یہ بات کہتے تھے بار بار کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے دین کو بچائیں۔ والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ایمان کا ایک بہت بڑا اہم تقاضا ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی بھی پریشانی آ جائے وہ گلے شکوے کرنے کے بجائے اس کے اوپر صبر کرے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس صبر کے نتیجے میں اس کو دنیا اور آخرت کے اندر بہترین پھل عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جو ہے وہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کے ایمان میں صبر کی حیثیت وہی ہے جو اس کے جسم میں اس کے سر کی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا سر اتار دیا جائے اس کا جسم باقی نہیں رہتا۔ اگر ایمان میں صبر نہیں ہے تو سمجھو ایمان نہیں ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ خشوع سمجھتے ہو کیا چیز ہے؟ ایک ہے طبعی طور پر کسی چیز سے ڈرنا، جیسے اندھیرے سے انسان ڈرتا ہے، خوفناک آواز سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، درندے سے ڈرتا ہے، ہاں جی، آسمانی بجلی سے ڈرتا ہے، خوف ہوتا ہے نا، مختلف خوف ہوتا ہے۔ لیکن یہ خشوع کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ڈاکٹر صاحب غور کیجئے، کیا اللہ رب العزت جو ہے وہ نعوذ باللہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ ہم اس سے خوف کریں؟ نہیں، یہ وہ خوف نہیں ہے، یہ اللہ کی عظمت کا خوف ہے، یہ اس کی بڑائی کا خوف ہے، اس کی جلالت کا خوف ہے کہ کہاں میں اور کہاں خالق کائنات، میں کیسے جا کر جو ہے وہ اس کے سامنے پیش ہوں گا، کس منہ سے پیش ہوں گا کہ میرے اندر جو ہے وہ یہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ خشوع، یہ ہے وہ خشوع جو اللہ کے انبیاء اختیار کرتے تھے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، تذلل ہے، یہ ان صفات کے ساتھ اللہ سے ڈرنا، یہ ہے خشوع۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ یہ خوفناک چیز نہیں ہے۔ اللہ تو بندے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی وہ محبت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ میں جتنا تم سے بڑھ کر محبت کر رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ اس طرح محبت کرو۔ کہا نہیں قرآن مجید میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور دیکھو میری بات ذہن میں رکھو، شدید محبت ایمان والے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی عملی شکل جہاد میں نظر آئی کہ نہیں؟ اگر محبت نہ ہوتی اللہ رب العزت سے تو کوئی اس طرح جانے دیتا؟ آپ اندازہ لگائیے بدر کی لڑائی میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ ایک تلوار لگی محبت اور معاذ میں سے کسی کے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کا بازو کٹ گیا، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مسل یہاں رہ گیا۔ اندازہ لگائے کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن انہوں نے دیکھو کیا کیا، انہوں نے کہا یہ تو بازو جو ہے وہ میرا لڑائی کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، خود ہی اب زمین پہ بیٹھے اپنا جو ہے وہ گوڈا یا ٹانگ جو ہے وہ اس کے اوپر رکھی اور زور مار کے جو ہے وہ بازو پھینک دیا دور، اور پھر دوسرے ہاتھ سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کیا یہ ایمان کا یہ درجہ اللہ کی محبت کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بنائے۔ آج جو لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں بری، ان کے سامنے ان کی زندگی کا یہ پہلو نہیں ہے، ان کو یہ پہلو اختیار کرنا ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اور عاجزی کرنے والے مرد اور خشوع اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ انگلی رکھیے دائیں ہاتھ کو سیدھے ہو کے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اگلی صفت ایمان والوں کی اور اسلام قبول کرنے والوں کی، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ ہیں وہ 10 صفتیں جس کے اوپر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اسلامی معاشرہ اس کے اوپر قائم ہے۔ منافقین جو مرضی کہتے رہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان کے دل کے اندر ایمان ہی داخل نہیں ہوا۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر ایمان داخل ہو،
ٹھیک ہے جی. اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے عظیم مغفرت اور بہت بڑا اجر عظیم. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے جو اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب اگلی صفت ایک بہت بڑی آ رہی ہے، یہ ساری صفتوں کا خلاصہ ہے. یہ دیکھیے اگر یہ منصب ہمیں سمجھ لگ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ الٹے سیدھے سوال ہی پیدا نہ ہو. آج ایک شخص مجھ سے سوال کر رہا تھا، جناب فیس بک کے اوپر کسی نے لکھا ہے کہ قربانی تو حجاج اکرام کے لیے فرض ہے، نہ ہمارے لیے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، کیا ہے اس کی حیثیت؟ یہ آج میں صبح کسی سے میری ملاقات ہوئی تو وہ سوال کر رہا تھا، اور میں نے کہا اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو تم لوگ؟ اور قرآن مجید کے یہ معنی اللہ کے رسول نے متعین کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدنی زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی، آپ تو حج پہ گئے آخری سال، اب یہ جو میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ جو ہیں وہ یہ منصب سمجھ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ قرآن مجید کا ہر حکم جو ہے اس کی صحیح حیثیت کو متعین کس نے کرنا؟ اللہ کے رسول کی سنت نے. تو یہ سوال ہی پیدا نہ ہو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب نہیں تھے، مساکین نہیں تھے، بیوہ عورتیں نہیں تھیں؟ کیا ان کی شادیوں کے مسئلے نہیں تھے؟ کیا بیمار نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چلو کبھی قربانی کر لو اور کبھی جو ہے وہ تم پیسے بیماروں کو بھی دے دو؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ قربانی کی عبادت کی اپنی ایک شان ہے. قربانی کیا ہے؟ قربانی ہوتی ہے اسلام کو ضرورت پڑی میں تیار ہو گیا، یہ قربانی. اس کی ایک عملی شکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال جواب تو نہیں کیا، خواب آیا بیٹے کے سامنے رکھ دیا. بیٹے بھی کیسا فرما بردار ہے، اس نے کہا ابا جی جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، کیا اس سے بڑی کوئی مثال دے سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر رہے، یہ قربانی جو ہے وہ ہمیں جاری کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ زندگی میں 1 سال بھی اس کو نہیں چھوڑا، 1 سال بھی نہیں چھوڑا. حج پہ تو آپ آخری دفعہ گئے ہیں، آخری سال گئے ہیں، تو اس لیے یہ سنت موقدہ ہے بڑی، جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اسلام کی ایک ایثار اور قربانی کی روح موجود ہے. اس نے پھر اگلا سوال کر دیا کہ جی وہ اکثر لوگ ریاکاری کے لیے قربانی کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے اکثر لوگ تو ریاکاری کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کو بھی چھوڑ دیں؟ اکثر لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. کیا میں اکثر لوگوں کو دیکھ کر عمل کروں گا یا اپنے بارے میں کروں گا؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ جناب اکثر لوگ کو کہ یہ نہیں کرتے تھے، اکثر چونکہ جھوٹ بولتے تھے اس لیے میں نے بھی بولنا شروع کر دیا، اکثر چونکہ جو ہے وہ باوجداد کی پیروی کر رہے تھے اس لیے میں نے بھی شروع کر دی، اکثر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فلاں کام کرتے تھے اس لیے میں نے بھی کرنا شروع کر دیا. کہ اکثریت کی بنا پر فیصلہ ہوگا؟ نہیں، فیصلہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے مطابق. پھر میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو میرے ویڈیوز ریکارڈ ہوئے ہیں اس کے اوپر 3 ویڈیوز قربانی کی اہمیت کے اوپر، 2 ویڈیوز جو ہیں وہ قربانی کے جانوروں کے اوپر، 1 ویڈیو جو ہے وہ 10 دنوں کی فضیلت جو آج کل چل رہی ہیں ان کے اوپر، اور 1 ویڈیو قربانی کے مسائل کے اوپر. اس کو آپ سنیں انشاءاللہ العزیز. ان ساروں کو سننے کے بعد آپ کے سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ آ جائے گا. دیکھیے یہ بات اپنی جگہ پر ایک جو ہے وہ ذہن میں رکھیے. تو یہ معنی جو ہے یہ اس آیات مبارکہ کا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب رسالت امت کے سامنے نہیں ہوگا، کسی فرد کے سامنے یا معاشرے کے سامنے، اس کو دین کی حکمت ہی سمجھ نہیں آ سکتی. یہ آیت مبارکہ اس کے اندر مرکزی حیثیت رکھتی ہے. آئیے ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے لائق ہی نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، امرن کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یہ کہ اس کے بعد ہو ان کے لیے کوئی اختیار ان کے معاملے میں، ان کے کسی معاملے کے اندر، کوئی چھوٹا معاملہ ہے کوئی بڑا معاملہ ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر ان کا اختیار ختم. وَمَن، آگے دیکھیے آیت کتنی سخت ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ تو گمراہ ہو گیا بڑا کھلا گمراہ. کئی جگہ پر آیا ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں وہ چلا گیا. اب دیکھیے یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہی ہے، میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر. ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم سوچ کے فیصلہ کریں گے کہ کیا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب کا نکاح کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی نا، لیکن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی.
وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح کا حضرت زینب کے ساتھ، اس کی توثیق کس نے کر دی ہے؟ اللہ رب العزت نے کر دی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ اصل میں کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ اس خاص موقع پہ نازل ہوئی۔ ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ آج کل جدیدیت کے علمبردار، وہ جب چاہیں عام کو خاص کر دیں، جب چاہیں خاص کو عام کر دیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کا دل کرے کسی خاص آیت کو عام کر دیں، کسی عام کو خاص کر دیں، اور اس آیت کے اندر ان کو خاص مطلب نظر آ گیا تو اب ان کی اس کی عمومیت جو ہے ان سے جو ہے وہ دور ہو گئی ہے۔ یہ جی اس موقع پر خاص ہوئی۔ اب دیکھیے کیا صحابہ کرام نے اس کو اس طرح سمجھا۔ آئیے ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص کے سامنے آپ نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نہ پڑھا کرو، یعنی عصر کی نماز کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کسی کی قضا نماز رہ جائے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی ضروری سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو تو اجازت ہے، لیکن عمومی نوافل پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد منع کیا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب میں تو پڑھوں گا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں اجر نہیں ملے گا، تم اس کی نافرمانی کے اندر ملوث ہو۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یہ میں نے پہلے کہا تھا، وہ جنگ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی، وہاں بھی ان کو خاص نظر آ گیا یہ موقع۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں سے کسی نے سوال پوچھا کہ جناب آپ بتائیے یہ ہم ظہر اور عصر کی نماز کے اندر جو ہے وہ خاموش قرات کرتے ہیں، فجر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کے اندر اونچی قرات کرتے ہیں، اور وہ بھی مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور آخری 2 رکعتوں کے اندر خاموشی ہے۔ آخر اس کی کیا حکمت ہے؟ کوئی آج کا ہمارے جیسا کوئی مدبر ہوتا تو وہ پتہ نہیں بیٹھ کے کتنا سوچ و بچار کر کے اور لمبی چوڑی تقریر کر کے بتاتا ہے اس میں یہ حکمتیں ہیں۔ اور بھائی ان حکمتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ جواب دو جو صحابہ نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جہاں آپ نے اونچا پڑھا ہم اونچا پڑھیں گے، جہاں آپ نے خاموش پڑھا ہم خاموش پڑھیں گے۔ اور پھر آگے آپ نے زبردست بات کی، آپ نے دوسری جگہ سورہ مریم کی آیت مبارکہ تلاوت کر کے کہا کہ لوگوں اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے لیے جو ہے وہ کیا کرو۔ پہلے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اسوہ بناؤ، پھر فرمایا کہ تمہارا رب بھولا نہیں ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے کہاں نماز میں اونچی پڑھنا ہے اور کہاں جو ہے وہ پست آواز سے پڑھنا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہمیں دے دیا ہے۔ تو یہ ساری آیات مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد جب انسان کو پہنچ جائے اس کی غیر مشروع اطاعت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پھر کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اب آگے چلیے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اچھا ایک واقعہ اور مجھے یاد آ گیا اسی ضمن میں، وہ آیت بڑی مشہور ہے قرآن مجید کی سورۃ الحشر کے اندر۔ یہ معاملات اتنے اہم ہیں کہ ان کو پھر اپنے دروس کے اندر کرنا پڑتا ہے، بلکہ آج کے دور کے اندر کرنا ہی چاہیے۔ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ مال فے کا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مسلمانوں نے گئے لڑنے کے لیے لڑائی ہوئی نہیں، کافروں نے بغیر ہی لڑائی کے ہتھیار ڈال دی ہیں۔ وہاں کی زمینیں ہیں، مال ہے، اسلحہ ہے، پھل ہے، باغات ہیں، سارا کچھ ہے کہ نہیں؟ فرمایا یہ اللہ کے رسول کا ثواب دیدی اختیار ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ بات ختم۔ اور آگے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دیکھیے آیت پہ ذرا غور کیجئے گا پیر صاحب، جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ آگے آنا چاہیے تھا نا جو نہ دے وہ نہ لو، ایسے ہونا چاہیے تھا نا۔ آگے کیا ہے؟ جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہاں کیا ہے؟ یہاں اللہ کے رسول کی فرما برداری کو فرض قرار دے دیا گیا۔ جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو۔ آگے یہ نہیں کہا جو نہ دیں وہ نہ لو، کہا جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے اوپر تمہیں ذرہ برابر بھی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے کہا عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم عورتوں کے اوپر فلاں وجہ سے لعنتیں ڈالتے ہو۔
تم کہتے ہو مردوں کے ساتھ عورتیں اور عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت کریں تو ان کے اوپر لعنت ہے، اس طرح جسم کے اوپر جو ہے وہ کڑھائی کروانے والے، وہ ٹیٹوز بنانے والی عورتوں کے اوپر لعنت ہے، اور دانتوں کو نکیلا بنانے، اور اس طرح وہ لمبی تفصیل ہے جس کی وجہ سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ان عورتوں کے اوپر لعنت ڈالتے ہو۔ فرمایا میں نے تو لعنت نہیں ڈالی، یہ لعنت تو اللہ کے قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ سنیے ذرا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے تو ان دو گتوں کے درمیان سارا قرآن بھی پڑھ لیا ہے، میں نے تو ایک آیت کے اندر ہی نہیں یہ بات دیکھی کہ اللہ کے رسول یہ قرآن مجید نے اس طرح جو ہے وہ لعنت ڈالی ہو۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے دو گتوں کے اندر یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ بھی دو گتوں کی آیتوں کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے لعنت ڈالی ہے، اس لیے میں نے جو ہے وہ حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے تو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسے کر دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر دیکھو، گھر کے اندر چلی جاؤ، دیکھو میری بیوی نے جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، کیا انہوں نے اپنے جسم کے اوپر اس طرح جو ہے وہ کشیدہ کاری کروائی ہوئی ہے۔ جائی کئی اندر اتنی انصاف پسند ضرور تھی۔ اس نے کہا عبداللہ آپ کی بیوی کے اندر یہ عیب نہیں ہے۔ فرمایا اگر میری بیوی کے اندر یہ عیب ہوتا تو پھر میرے گھر میں نہ ہوتی، پھر میرے گھر میں نہ ہوتی۔ وہ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری جو ہے اس کی یہ اہمیت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔ یہ جو ہمارے آج کے جدید مولوی پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ آیتیں بڑی خاص ہیں جی، وہ سورہ حشر کے موقع جو ہے وہ غزوہ کیا اسے کہتے ہیں بنو نذیر کے موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ جو ہے یہ بنو قریظہ کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، یہ آیتیں جو ہیں وہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندے پھر تمہارے بارے میں کیا نازل ہوا ہے؟ پھر تو کچھ نازل ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیات مبارکہ عمومی ہیں اور قیامت تک کے ہر شخص کے لیے جو اسلام قبول کرے اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری فرض ہے، اور آپ کی سنت مبارکہ جب اس کو پہنچ جائے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ قرآنی اصطلاحات کی اپنی من چاہی تشریح کرتا پھرے۔ یہ تشریح یہ ناقابل قبول ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وہ سخت گناہ گار ہے۔ یہ جو آج جو ہے وہ 1200 صفحات اور 1400 صفحات کی جو ہے وہ منکرین حدیث نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور صلاۃ کے نئے معنی کر رہے ہیں نماز کے، ان کے معنی جو ہیں وہ مردود ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صلاۃ کا وہی معنی لیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے۔